السلام علیکم ناظرین و حاضرین سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ رابعہ صادق تعلیم القرآن جوڑیاں خود سیالکوٹ سے۔ یہ ہماری کلاس ہے سلسلہ وار، یہ چھٹے پارے کا 10واں رکوع آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو ڈرو اللہ سے ڈرو۔ تقوی کے معنی ہم نے لکھے ہوئے ہیں پہلے، کیا ہے؟ ڈرنا، بچنا، لکھے ہوئے ہیں تو ہر جگہ ایک جیسا معنی نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل یہ نہیں ہوگا کہ اللہ، یہ بچنا معنی یہاں ہو تو اللہ سے بچو، اس لیے معنی جو ہے نا وہ غور و حسن، اللہ سے بچو یہ نہیں ہوگا۔ یہاں معنی ہے تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور وابتغوا، ابتغوا، یبتغوا کا معنی ہوتا ہے تلاش کرنا، الیہ اس کی طرف، وسیلہ تھا، وسیلہ۔ اب یہی 3-4 گھنٹے کا خطاب کسی وسیلہ پہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم پڑھتے ہیں اور سوالات پہ آج ہی اس پہ اگر ہو سکا تو اس پہ بھی لکھیں گے۔ تو وسیلہ کا لغوی معنی ہوتا ہے ایک چیز سے دوسری چیز تک پہنچنے کا ذریعہ، ایک چیز سے دوسری چیز تک پہنچنے کا ذریعہ، وسیلہ، واسطہ، صدقہ، سبب۔ ایک چیز سے دوسری چیز تک پہنچنے کے لیے ذریعہ، سبب، وسیلہ، واسطہ، ذریعہ، اور بعضوں نے سیڑھی بھی معنی کیا ہے اس کا، یعنی ایک چیز سے دوسری چیز تک پہنچنے کے لیے جو استعمال کی جائے چیز، اس کو سیڑھی بھی بولتے ہیں۔ پہنچنے کا ذریعہ، سبب، ٹھیک ہے جی۔ وسیلہ، وسیلہ، ذریعہ، صدقہ، سبب، اور بھی اس کے بے شمار معنی ہو سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر ڈیٹیل ہے، وہ بیک آف کیمرہ ہم انشاءاللہ کریں گے کہ مطلب وسیلہ کی اقسام، کس کا جائز، کس کا ناجائز، اور قرآن و حدیث اس کا ثبوت۔ سب سے پہلے ثبوت تو آ گیا نا یہاں سے۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں وسیلہ ہے ہی نہیں تو وہ جھوٹے ہیں اس آیت کی ذریعے۔ ہاں، اس وسیلہ سے مراد کیا ہے، یہ سوال آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس سورۃ المائدہ کی آخری نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جواب، یہ میں نے مختلف مفسرین کے آراء، ان کے کانسیپٹ، ان کے نظریات جو ہیں نا وہ میں وہ جامع طور پہ اس کا نچوڑ لکھوانے لگا۔ اس سے مراد قرآن ہے نمبر 1، اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس سے مراد مرشد ہے، کیا کیا لکھا؟ اس سے مراد قرآن بھی آ گیا ہے، ہاں، اہل بیت،
اس سے مراد اہل بیت، اس سے مراد اعمال صالحہ، ٹھیک ہے جی، کتنی ہو گئے؟ جس نے لکھ لیا 5 ہوگا، بولو۔ اس سے مراد قرآن ہے، اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اس سے مراد مرشد ہے، اہل بیت ہے، اس سے مراد اعمال صالحہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ مراد علماء۔ اب جو دوسرے بد مذہب لوگ ہیں، جب ان کے اندر سب سے بری چیز جو وہ سامنے آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ جب بھی کوئی بات کریں گے پہلے تو اس کے وجود کا انکار کر دیں گے، پھر جب دلال دیے جی ہاں 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 ہے، ٹھیک ہے، پھر اس میں بھی وہ کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے، پھر کہیں گے اعمال کا وسیلہ ہے، ذات کا وسیلہ نہیں ہے۔ یہ کافی اعتراضات اور باتیں ہوں گی، ابحاث ہوں گی اس میں، وہ ہم انشاءاللہ اور کچھ ڈیٹیل جو کبھی عقائد کورس میں نے ملک کلان جامعہ نور الایمان میں کروایا، اس کی ریکارڈنگ یوٹیوب پہ موجود ہے۔ اقبال قادری 25-26 وسیلہ کا بیان، وہ 1.5 گھنٹے کا میرا خیال ہے، وہ یہ اس پہ ہی ہے۔ آپ اس کو اور دیگر علماء کے بھی نکل آئیں گے، آپ ڈیٹیل وائز اس کے اوپر انہوں نے بحث کی ہو۔ تو بہرحال یہ تو واضح ہو گیا کہ وسیلہ ہے، دوسرے بھی مانتے ہیں، اس طرح نہیں اوکھا مانتے ضرور ہیں، اوکھا مانتے ہیں، مانتے ضرور ہیں، پھر کہیں گے اعمال کا وسیلہ ہو سکتا ہے روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز، اعمال صالحہ کا وسیلہ یہ ہو سکتا ہے۔ پھر ہم کہیں گے انبیاء کا وسیلہ، ہاں 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 زندہ کا وسیلہ ہے، جو مر جائے اس کا نہیں، ہم وہ بھی ثبوت دیتے ہیں کہ مردہ کا بھی ہے، پھر اس کو بھی مان لیتے ہیں۔ لیکن دکھ صرف اسی بات کا ہے، مانتے بھی ہیں اور لوگوں کو گمراہ بھی وہ اسی طرح ہی کرتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ جب مان لیا، سن لیا، پڑھ لیا تو بہترین مسلمان وہ ہوتا ہے جو اس پہ عقیدہ ایمان قرآن و سنت کی روشنی میں وہی رکھے جو ثابت ہو۔ مزید جو ہے وہ اس پہ لکھیں گے، کیونکہ آج ٹارگٹ زیادہ ہے، نہیں تو اس پہ بڑا پیارا مضمون جو ہے نا وہ بہت زیادہ سوالات۔ وجاہدوا فی سبیلی، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں، لعلکم تفلحون تاکہ فلاح پا جاؤ۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، لو اگر ان لہم انہی کا ہو یہ مالک بن جائے، ما فی الارض اس کا جو زمین میں ہے، جمیعا سب کا سب، مثلہ اور اس کی مثل، یعنی ساری زمین بھی ان کی بن جائے اور اس کی مثل اور بھی آ جائے، ماں اس کے ساتھ، لیفتدوا بہ یہ بطور فدیہ دیں اللہ کو، من بہ اس کو یعنی اللہ کو، من عذاب کی وجہ سے، عذاب سے بچنے کے لیے، یوم القیامہ کس دن، ما تقبل منہم تو نہیں قبول کیا جائے۔ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، جو مشن، جو عقائد، جو نظریات، جو کانسیپٹ ہوتے ہیں، یہ مضبوط رکھنے چاہیے۔ وہ جو دوسرے فرقے ہیں نا، ان کا ہمارے ساتھ اختلاف بھی یہی ہے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا، جب اللہ نے کہہ دیا جو ہونا ہے وہ قرآن میں کہہ دیا، ڈاؤٹ فل نہیں انسان کو ہونا چاہیے، خاص طور پہ قرآن و حدیث کے معاملے میں کلیئر فل ہونا چاہیے۔ یائیں وائیں شائیں قرآن کو پڑھ کے بھی جس کا عقیدہ ایک نہیں ہونا، وہ یا گمراہ ہے یا منافق ہے یا پھر وہ کافر ہے۔ یعنی قرآن حدیث کو پڑھ کے بھی جس کو ہدایت نہیں ملنی، کیا کہیں گے اس کو؟ انسان خود ہی اس کے بارے میں سوچ رہے وہ کس جگہ پہ کھڑا ہے، یا گمراہ ہے یا منافق ہے یا کافر ہے، اس کے اندر دو رائے نہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن زمین اور اس کے مثل سارا کچھ کہیں، مفہوم یہ ہے کہ یا رب العالمین یہ 200 ملک ہیں، ان کی ساری زمین اور اس کے برابر اور بھی چیز لے آئیں، یا اللہ یہ بطور رشوت لے لیں، ہمیں چھوڑ دیں۔
ماں تو قبل منہم نہیں قبول کیا جائے. یعنی ایمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ ایمان ہوگا تو بچ جائیں گے، مال ہوگا تو نہیں بچیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے یریدون ان یخرجوا، وہ چاہیں گے، ارادہ کریں گے نکل جائیں من النار، کس سے؟ وما ہم نہیں بخارجین منہا، اس سے نکل نہیں سکتے. وہ ایک حدیث میں نے کئی دفعہ عرض کی ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں معراج کی رات میں خون کی وادی میں ایک شخص کو دیکھتا ہوں، وہ خون کی وادی سے اوپر وادی کے کنارے پہ چڑھنا چاہتا ہے، پھر وادی کے داہنے پہ کنارے پہ ایک بہت بڑا دروغہ جہنم کھڑا ہے اور وہ بہت بڑا پتھر اس کو مارتا ہے سر پہ، تو وہ مر بھی جاتا ہے اور گرتا ہے، خون کی وادی کے اندر ڈبکیاں کھانے لگتا ہے. میں پوچھتا ہوں یہ کون ہے؟ کہا جاتا ہے یہ سود کھانے میں. یہی کیفیت کافروں کی ہو، یہ جو اللہ بیان فرماتا وما ہم خارجین بخارجین منہا، وہ اس سے نکل. لہم عذاب مقیم، ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے ہمیشہ. اس کی رکوع کے اندر تو کافی لٹریچر ہے لکھنے والا ہے. والسارق، اور جو چوری کرے، والسارقۃ، چوری کرنے والی عورت ہو پہلے مرد، والسارق مرد چوری کرے، والسارقۃ یا اور چوری کرے، فاقطعوا کاٹ دو، ایدیہما ان کے ہاتھ، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ سزا ہے اس کی جو اس نے کیا ہے اس اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے. لیکن اللہ نے کہہ دیا من اللہ، کس کی طرف سے؟ اب حکمران چیختے ہیں. اور میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مشرف نے جرمن میں ایک وہاں کانفرنس ہوئی، تو وہاں اس نے، یہ نیٹ پہ بھی ہے، کہ وہاں اس نے اسٹیٹمنٹ دی کہ مولوی علماء کہتے ہیں، آج ہماری زبانیں بھی جو جاہل لوگ ہیں یہی کہتے ہیں، علماء نے دین بڑا ہی سخت بنا چھڑا ہے، نہ تو نماز پڑھنا ہے، نہ روزے رکھنے، نہ زکوٰۃ دینے، نہ بیوی دے حق ادا کرنے، تو دین دے نیڑے جاندا ہی نہیں. تو پھر کہنا علماء نے دین میں، یہ مرد عورتیں سارے جو جاہل ہیں یہی کہتے ہیں. یہ اس پہ غور کریں، بما کسبن، جو انہوں نے کیا، نکالم من اللہ، یہ عبرتناک سزا ہے من اللہ، اللہ کے حکم سے. اس پہ آپ غور کریں، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ من اللہ، اللہ کے حکم سے. اور ساتھ اپنی شان میں واللہ عزیز الحکیم، میں غالب بھی ہوں اور حکمت والا حکمران بھی ہوں. اب اس نے سٹیٹمنٹ کیا دی، کہا جی مولوی لوگ علماء کہتے ہیں کہ لوگوں کا چوری کی وجہ سے ہاتھ کاٹنے والا قانون نافذ کر دو، اس سے تو بندہ معذور ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں ظاہری بات ہے تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، جاہل ہے، تو پھر تو نے تو باتیں کرنی کہ مولوی کہتے ہیں. اللہ کا فرمان. اچھا یہ اس پہ میں نے میرا خیال ہے لکھوایا ہوا ہے کہ چوری کتنی ہوتی ہے تو ہاتھ کٹے گا، کتنی چوری ہوگی تو ہاتھ نہیں کٹے گا. حد اس پہ لکھوائی ہوئی ہے. اچھا یہ سوال بناتے جائیں ایک سائڈ پہ نا، رف جو میں لکھواؤں گا، وسیلہ کی شرعی حیثیت، ایک تو یہ لکھواؤں گا بات. دوسرا یہ چوری کی شرعی حد کیا ہے، یہ بس لکھیں رف. تو آج کچھ لکھوائیں گے، کچھ کل لکھوائیں گے، پڑھ لیں بس ترجمہ. دوسرا سوال کیا ہوگا؟ ٹھیک ہو گیا، آگے چلیں. فمن تاب، تو جس نے توبہ کر لی، من بعد ظلم ہی، ظلم کے بعد، اصلاح کر لی، فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یتوب علیہ، اس کی توبہ قبول فرمانے والا ہے. اچھا توبہ، اب اس میں کلیئر کرنا ہے تھوڑا، یہ ہے کہ بعض یہ کرتے ہیں کہ کسی کا 10 لاکھ چرا لیا تو کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو توبہ کر لے اس کے لیے معافی ہے. معافی ایسے نہیں. یہی جہالت کو ہم نے دور کرنا ہے کہ پہلے جس کا حق کھایا ہے اس کو حق دیا جائے گا، پھر جو لیٹ کیا، تکلیف اس کو دی، اس کی معافی اللہ سے مانگو.
ویسے توبہ قبول ہو سکتی؟ جو مال ہے وہ اس کو دیا جائے گا جس کا چوری کیا. فمن تاب من بعد ظلم واصلح فإن اللہ یتوب ان اللہ غفور رحیم. اللہ تعالیٰ علم تعلم کیا تو نہیں جانتا ان اللہ لہ ملک السماوات. یہ دیکھیے کتنی دانشوری کی بات ہے. یہ اللہ ڈرا رہا ہے کہ یہ سارے احکام بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے عالم تعلم کیا تو نہیں جانتا انسان ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. اللہ ہی کی بادشاہت ہے, اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو زمینوں میں ہے, اور یعذب من یشاء جس کو چاہے گا عذاب دے گا, یغفر لمن یشاء جس کو چاہے گا. واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ چیز اللہ کو تو پوچھے وہ جو اللہ سے بڑا ہوگا. تو اللہ سے بڑا ہے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ بھئی کس کے ساتھ کیا کیا اللہ نے, یا اللہ فلان کے ساتھ کیوں تو نے. اب ہمارے ہاں ہوتا ہے 4 بچے ہیں, باپ فوت ہو گیا, کی بنے گا؟ وہ کہتے ہیں میں بے نیاز ہوں, میں نے ماں کے پیٹ میں ان کا رزق لکھ دیا. ماں کے پیٹ میں ہی رزق لکھ دیا جاتا ہے. یہ تو قرآن ہے اور حدیث ہے. اس لیے پھر اللہ فرماتا ہے بے نیاز ہوں. واللہ علی کل شیء قدیر, میں ہر چیز پر قادر ہوں. یہاں دیوبند نے ایک بات لکھی, کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ چاہے تو کروڑوں محمد ایک لمحے میں پیدا کر دے. ہم کہتے ہیں نہیں کرے گا. بھلا کیوں نہیں کرے گا؟ آپ نے جو علم پڑھا ہے 4 ماہ کا, اس کا ماحصل آپ بتا. ایک تو دلیل یہ ہو گئی, اور کوئی پیدا نہیں کر سکتا. ہم کہتے ہیں یہ جملہ سوٹیبل نہیں. ہاں اگر کر دے تو اللہ کا پہلا قول. ہم کہتے ہیں یہ مثالیں لوگوں کو نہ دو. اللہ چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر دے, نہیں کرے گا کیونکہ اس نے وعدہ کر لی, خاتم النبی مور لگا دی. اب جو یہی تو ہم کہتے ہیں عقائد مضبوط کرو. ان کے عقائد نہیں مضبوط, ان کے ساتھ اختلاف بھی عقائد کا. نماز تو ہمارے جیسی نہیں پڑھتی. سنتیں, فرض, واجبات, کیا فرق ہے؟ ہر چیز یہ فرق ہے جو عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. بس ان کی کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے, وہ ڈاؤٹ فل ہے. کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے کی کرنا. پتہ کیوں نہیں جب بتا دیا. کوئی اے مال کافر لے کے ہوں گے میں نہیں قبول کرنا, ایمان لے کے آؤ گے تو ذرائی دے برابر لے آؤ گے تو میں قبول کر لوں. ہے نا یہ ہر چیز کلیئر. شک والی بات دین میں نہیں ہے. شک پوچھا گیا نہیں یا رسول اللہ شک کیا ہے, برا کیا ہے؟ فرمایا جو تیرے دل میں شک پیدا کر دے. ایک غالباً امام بخاری علیہ رحمہ کا قول ہے, بڑی پیاری بات لکھتے ہیں. کہتے ہیں امام بخاری علیہ رحمہ نے 4 لاکھ احادیث میں سے 4000 بخاری میں چنی, پھر ان 4000 میں سے 4 چنی, ان 4 میں سے 1 چنی کہ جس کام میں دل مطمئن نہ ہو. اللہ کے محبوب کی حدیث ہے بخاری, جو شک والا عمل ہے وہ نہ کرو. یہ نچوڑ وہ 4 لاکھ حدیثوں کا نچوڑ جو بخاری پوری کا نکال رہے ہیں. امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری کو کتنی حدیثیں یاد تھیں؟ 4 لاکھ میں سے چن کے بخاری میں کتنی لکھی؟ 4000. اور 4000 میں سے کتنی چنی؟ 4. اور 4 میں سے 1 چنی. یہ سب سے جو اساس بنیادی ایک بات ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کام میں دل مطمئن نہ ہو, مشکوک کام ہو, شک والا ڈاؤٹ فل کام ہو, وہ نہ کرو. یہاں ایک اور نکتہ ہے, میں بتا دوں, بعد میں کئیوں کو مغالطہ بھی لگتا ہے. جو بخاری کو صحیح پڑھنے والے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ بخاری میں تو 7000 8000 حدیث ہے. تو میں نے شاید یہاں بھی نکتہ بتایا ہوا کہ حدیث بیسک 4000 ہے,
لیکن کئی چیزوں کے تکرار ہے نا، کئی چیزوں کا تکرار ہے، یعنی وہ بار بار آ گئی ہیں۔ منافق کی 4 علامات ہیں، حضور نے فرمایا جو جب وہ وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب جھگڑے گالی دے، جب آنے کی جائے خیانت کرے۔ اب امام بخاری نے 4 چیپٹر میں لائی ہے، اس تناظر میں 4000 حدیثیں 8000 بن گئی، لیکن حدیثیں بیسک کتنی ہیں؟ 4۔ تکرار کے ساتھ جب اب جو بخاری آئی ہے نا، اس میں انہوں نے بتا دیا ہوا ہے، رقم الحدیث بولتے ہیں، نمبرنگ چل رہی ہو، آپ کریں گے ڈیجیٹل نمبر جو چل رہا ہوتا ہے، مطلب ایک حدیث ہے نا 67 اس کا نمبر ہے، اس کے نیچے آئے گا کہ حدیث 2027 بھی یہی ہے، وزیر حدیث نمبر 3005 بھی یہی ہے، حدیث 4900 وہ بھی یہی، یعنی کہ اس حدیث کو کتنی دفعہ آ گئی، یعنی جو 3 دفعہ آئی ہے وہ 3 دفعہ کا ریفرنس آ گیا، جو 9 دفعہ آئی ہے وہ 9 دفعہ، جو 10 دفعہ آئی ہے وہ 10 دفعہ۔ حدیث بیسک کتنی ہے؟ 4000۔ تکرار کے ساتھ نمبر بڑھ گئے ہیں، ورنہ حدیث کیا ہے کتنی ہے؟ پورا یہ جو لکھا ہے امام اعظم کا قول، وہ کیا لکھا ہے ابھی جو لکھا؟ ہاں ابھی جو لکھا امام اعظم حضور فرماتے ہیں امام بخاری نے 4 لاکھ حدیث لکھی، ان میں سے 4000 چنی، پھر ان میں سے 4 چنی۔ لکھی 4 لاکھ نہیں ہے، 4 لاکھ امام بخاری کو 4 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، ان میں سے بخاری میں 4000 حدیثیں لکھی۔ لکھ دیتے تو پھر تو وہ کتاب آ جاتی نا منظر عام، لکھی نہیں ہے۔ امام بخاری نے امام بخاری کو کتنی حدیثیں یاد تھیں؟ 4 لاکھ۔ اور بخاری میں کتنی لکھی؟ 4000۔ 4000 اور 4 میں سے پھر کتنی چنی؟ 4 اور 4 میں سے ایک چنی جو سب سے ان کو پسندیدہ، وہ کیا تھی؟ شک کا لفظ لکھے نا آپ، یعنی جس چیز یا جس کام میں شک کا لفظ لکھے، شک ہو وہ نہیں کرنا، مشکوک کام۔ یعنی آپ ایک بندے کو پتہ ہے جی فلان جگہ میرا دشمن ہے، وہ اس نے دھمکی دے دی ہوئی ہے کہ میں اس کو جان سے مار دوں گا، پھر وہاں بندہ جائے تو پھر اپنے آپ کو ملامت کرنا ہے۔ کہ ٹائم کسی کے پاس ہے تو بتاتے جائیں۔ اچھا اچھا چلیں جی آئیں گے۔ شک نہیں، دین میں یہ جو ہوتا ہے نا، مطلب میں اتنا پڑھ لکھ کے بھی کہوں پتہ نہیں اللہ نے کیا کرنا ہے، پتہ نہیں اللہ نے کیا کرنا ہے، بھئی اللہ نے قرآن حدیث نازل کس لیے کیا؟ جو اسی لیے تو فرمایا جاتا ہے نا، جو اہل اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کو صحیح جان کے وہ پھر بات جو کر دیتے ہیں، بخاری کی حدیث اللہ وہ پوری کر دیتے ہیں، وہ وثوق کے ساتھ کہتے ہیں۔ گجرات میں ایک بزرگ ہیں، آپ کسی بڑے سے پوچھیے گا کہ جب یہ بحث مناظرہ ہوا نا کہ مرنے کے بعد نبی معاذ اللہ استغفر اللہ گل سڑ جاتے ہیں، تو وہ سید زادے کہنے لگے تمہیں شک ہے تو مرنے کے بعد میری قبر کو ہر سال کھول، میری قبر کو مرنے کے بعد ہر سال کھولا جائے، اگر میرا جسم گل سڑ جائے تو سمجھنا حضور کی قبر کے اندر بھی کچھ نہیں ہے، گل سڑ گیا۔ تو ہر سال ان کی قبر کھولی جاتی تھی تو سارے زیارت کرنے لوگ آتے تھے۔ یہ پوچھئے گا کسی بڑے سے، نام میرے نہیں ذہن، تو پھر کسی اہل ولی نے ان اہل علاقہ کو منع کر دیا تھا کہ ٹھیک ہو گیا، 1-2 دفعہ ایسا ہونا تو کر لیا آپ نے، اس طرح قبر کو صحیح اس طرح کی ہے تو جسم بالکل ٹھیک ہے، آئندہ کے لیے پھر منع کر دیا کہ پھر رک گئے۔ اور بعض روایات میں ایسا بھی ہے کہ ان کا پاؤں آج بھی باہر ہے قبر سے۔ یہ کسی بزرگ سے پوچھے گا جو پرانے جو صحیح کو عالم دین ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ اور پھر ان کے نیر بھی بڑے ہوتے ہیں، پھر وہ کاٹے جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔
ٹھیک ہے، یہ باتیں ہوتی ہیں نوٹ کرنے والی، لکھنے والی. یہ جو انہوں نے قسم کھا لی میرا جسم گل جائے، یعنی یہ وہ کھا سکتا ہے جس کو اللہ کی ذات پہ پورا وثوق ہو. تو ڈاؤٹ فل ہے بندہ، ایسا نہیں کر سکتا. ابراہیم علیہ السلام نے چھلانگ ماری تھی، ایسے ہی مار دی تھی. مجھے فرعون نے کہا کیا رول تھا، جس طرح ایک بادشاہ بیٹھا ہوتا مسند پہ اونچی پہ، پھر اس کے سامنے مسلح رکھا گیا جاتا فرعون، ایک بندہ آتا سجدہ کرتا تو اس کو 2 روٹیاں اور سالن ملتا، پھر دوسرا سجدہ کرتا. جناب ابراہیم آئے، کہا بھی تو کیا ہے؟ میں خدا ہوں. کہا کیا کر سکتا ہے؟ یہ تو پڑھا ہے آپ نے دوسرے پارے میں. کہا بھی میرا رب جو ہے نا وہ زندہ کر سکتا، مار سکتا. 2 قیدی بلائے، ایک کو چھوڑ دیا، قتل کر ہی کہا. یہ تو پھر ذہن میں آیا کہ ایسا سوال کروں جو پورا نہ کر سکے. میں میرا رب مشرق سے نکالتا سورج کو، تو مغرب سے نکال کے دکھا. فَأَبُوهِتَ الَّذِي كَفَرَ، حیران ہو گیا کافر، یہ جو قرآن کی آیت کا لفظ ہے. پھر وہ غصے میں آ گیا، کہا جی آپ کو آگ میں پھینکنا ہے. کہا میں امی سے مشورہ کر لوں، ابو سے، دوست سے، اللہ سے مشورہ کر لوں. نہیں، پھینکنا ہے پھینکو. کتنا یقین ہوگا جناب ابراہیم کو کہ فرشتے آ گئے، پانی کے فرشتے آ گئے، ہواؤں کے، پہاڑوں کے فرشتے آ گئے کہ اللہ کے نبی آپ حکم دیں ان فرعون کو، نمرود کو 2 پہاڑوں کے اندر ملیا میٹ کر دیتے. کہا نہیں. کتنا وثوق ہوگا کہ 1 کلومیٹر اوپر سے گزر جاتی ہے، پھر چرند پرند وہ جل کے اندر بن کے گر جاتا. کتنی آگ ہوگی 1 کلومیٹر اوپر. چھلانگ ماری ہے، اللہ نے خود کہہ دی یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، سلامتی والی بھی ہو جا اور برف کی طرح ٹھنڈی بھی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے. 14 دن بعد فرعون کی بیٹی کہتی ہے ابا جی میں اپنے محل پہ چڑھ کے دیکھوں ابراہیم کیسے. کہا سڑ پہنچ گئے. انہوں نے جس محل پہ چڑھ کے دیکھا تو سامنے جنتی پلیٹ ہے، تھال ہے، تو جنتی پھل آپ کھا. وہ دیکھ کے اسی وقت ایمان لے آئی، چھلانگ ماری. میں آ جاؤں ابراہیم آ جاؤ. چھلانگ ماری، مسلمان کیا اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ ان کی شادی. یہ اس طرح کا پختہ ایمان. یہی تو علامہ اقبال نے یہی تو کہا تھا کہ ہو آج بھی ابراہیم جیسا یقین پیدا، تو آج بھی آگ جو ہے وہ کونو سلامن بردن کے اوپر وہ ہو سکتا. کیا نہیں ہو سکتا. ہم مسلمان ناقص الایمان ہو گئے بس. اللہ تعالیٰ کی ذات تو آج بھی رحیم کریم ہے. وہی رب ہے جو ابراہیم کا رب تھا، ہمارا رب بھی وہی ہے. ہمارے اندر کمیاں ہیں تو ڈاؤٹ نہیں، اللہ کے بارے میں شک نہیں ہونا چاہیے، رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں. یا ایھا الرسول، اے رسول لا یحزن کا نہ غمگین کریں آپ کو الذین وہ لوگ یسارعون فی الکفر جو کفر میں. دیکھیں نا حضور کتنے غمگین ہوتے ہیں کہ جب کوئی کفر میں جاتا ہے حضور رونے لگتے ہیں. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ دلاسا دے رہے میرے محبوب آپ غم زدہ نہ ہوں. ان لوگوں کے بارے میں جو کفر میں جلدی کرے، من اللہ جینا، ان لوگوں سے قالوا جنہوں نے کہا آمنا بافواہہم، اپنے منہ سے کہا ہم ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبہم، حالانکہ ان کے دل ایمان ہے. ومن اللہ جینا ہادو، ان لوگوں نے، وہ لوگ جو کیا تھے؟ یہودی تھے. سمعون، جاسوسی کرنے والے، للکاذب، جھوٹ بولنے کے لیے. سمعون، جاسوسی کرتے، لقوم آخری، دوسری قوم کے لیے. لم یأتوک، جو نہیں آپ کے پاس آئی قوم. یحرفون الکلمہ، وہ بدل دیتے ہیں کلام کو، من بعد مواضعہ، صحیح کلام کو اس کی جگہ سے. یہ قرآن میں تحریف کرتے تھے، وہ تو آپ نے پڑھا سنا ہے کہ تورات میں معنی بدل دیتے تھے، یہ تو پڑھا نا پیچھے. یقولون، اور کہتے ہیں ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اگر تمہیں دیا جائے ھذا یہ، فخذوہ تو مان لو گے اس کو. وَإِن لَمْ تُؤْتَوْهُ، اگر نہ دیا جائے تمہیں یہ، فاحذروا تو بچو. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اور جس کام کا ارادہ اللہ تعالیٰ فرما لے، فتنتہ، فتنے میں ڈالنے کا کس کو؟ کسی کو. فلن تملک لہ من اللہ شیئا، تو نہیں طاقت رکھتا اس کے لیے اللہ سے کسی چیز کی کہ وہ ٹال دے. اس لیے تو فرمایا نا
بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے اگر میں رب بچانا چاہوں کسی کو، تم ساری دنیا کے لوگ مارنے آ جاؤ تو کوئی نہیں مار سکتا جب میں بچانے والا، اگر میں بچانا چاہوں تو تم مار نہیں سکتے، اگر میں مارنا چاہوں تو تم اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ، لم یرید اللہ، نہیں ارادہ فرمایا اللہ نے، ان یطہر قلوبہم، کہ پاک کرے ان کے دل، غلیظ لوگوں کو اللہ پاک نہیں کرتا، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی کیا ہے ذلت، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں بھی سماعون للکذب، قبول کرنے والے ہیں وہ جھوٹ کو، اکلون، کھانے والے، للسحت، حرام کھانے والے، فَإِن جَاءُوكَ، بس اگر وہ آ جائیں آپ کے پاس، فَحْكُم، تو چاہیے کہ آپ فیصلہ کریں، بینہم، ان کے درمیان، او اعرض، یا منہ پھیر لے، عنہم، ان سے، یعنی پیارے محبوب آپ کو اختیار ہے، آپ جو مرضی کر سکتے ہیں۔